آج ہم اپنی معیشت کس طرح صاف کر رہے ہیں؟ اندھے، احمق، اندھے اور قرآن سے بے بہرہ تعلیم کے وارثوں، تم اس قوم کی معیشت کو، اس قوم کے رزق کو، اس قوم کی تجارت کو اس سے مضبوط بناؤ گے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کبھی بھی وہ تمہیں آگے تڑائے گی نہیں، تمہیں عروج پہ پہنچائے گی نہیں، تمہیں ترقی نہیں دے گی، وہ تمہارا مال کھا جائے گی، وہ تمہاری تجارت کھا جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سود ایسی لعنت ہے کہ یہ تمہارے اصلی مال کا بھی بیڑا غرق کر دے گی۔ سود کی شرح کو بڑھا کے، سود کی شرح کو بڑھا کے، سودوں پہ قرضے لے کے، اور ساری قوم کو، ایک اسلامی ریاست کو، ایک اسلامی ملک کو اسے ترقی دینا چاہتے ہو۔ ارے پہلوں نے بھی سود پہ قرضے لیے، انہوں نے کتنے ہمیں بحال کر دیا، اور تم بھی سود پہ قرضے لے رہا ہے، تو کیا بحال کرے گا؟ جتنے سود کے قرضے لیتے چلے جاؤ گے، جتنی سود کو بڑھاتے چلے جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم نہ ترقی پا سکو گے نہ خوشحالی حاصل کر سکو گے۔ سود کی لعنت کو نکالو ملک سے، لے ڈوبے گی رزق کو، لے ڈوبے گی معیشت کو، لے ڈوبے گی تجارت کو۔ ارے میرے قرآن کی طرف آؤ، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی طرف آؤ۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، ہم خواہشات کا سہارا لے رہے ہیں، خیالات کا سہارا لے رہے ہیں، اپنی فکروں کا سہارا لے رہے ہیں، لیکن ہم قرآن کی تعلیم کی طرف نہیں آ رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تجارت، بہت بڑے مال، سینکڑوں کے سینکڑے اونٹ آپ کا مال تجارت لے کے چلتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی تجارت کے اصول کیا ہیں؟ آپ کی تجارت اور آپ کا مال اتنا کہ مکانوں کے مکان آپ کی تجارت کے مال سے بھرے پڑے ہیں، درہم و دینار کا آپ کے پاس کوئی حساب نہیں۔ اصول کیا ہیں آپ کی تجارت کے؟ آپ کی تجارت آپ کن اصولوں پہ چلا رہے ہیں کہ آپ کی تجارت اتنی بڑی ہے دنیا کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، سنیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرا پہلا اصول یہ ہے تجارت کا کہ میں مال تجارت کو ادھار پہ کبھی نہیں خریدتا۔ جتنا میرا ذاتی پیسہ ہوتا ہے اس ذاتی پیسے سے جو میرے پاس نقد مال ہے اس سے خریدتا ہوں، کبھی میں نے ادھار مال نہیں خریدا۔ فرمایا اچھا، دوسرا اصول تجارت کا؟ حضرت عبد الرحمن بن فرماتے ہیں دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنا مال تجارت کا بھی ادھار پر بیچا بھی نہیں ہے کہ نفع کی لالچ میں آ جاؤں، ادھار پر مال دے دوں، کل وہ قرضہ واپس نہ آئے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں۔ نقد سے لیتا ہوں، نقد سے مال بیچتا ہوں۔ یہ کیوں؟ یہ تجارت کا اصول یہ اس لیے کہ جب اپنا پیسہ ہوگا وہ اپنی چادر تک ہی پیر پھیلائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر قرضوں کی عادت پڑ گئی تجارت میں، قرضہ اٹھا کر کے اس کا قرضہ لیا، قرضے سے مال لیا، آگے قرضے پہ بیچا، تو تجارت نہ تو کنٹرول میں رہے گی، نہ پتہ چلتا ہے کہ میرا اپنا کتنا ہے اور قرضہ کتنا ہے، آگے کتنا آنا ہے، کتنا جانا ہے، کتنا ڈوبنا ہے۔ قرضے کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ کیوں؟ یہی قرضہ ملک کے اندر آپ کی تو ساری بنیاد ہی قرضے پر ہے۔
اس ملک کا قرضہ، اس ملک کا قرضہ، اس ملک کا قرضہ۔ پھر بزنس مینوں کی طرف آ جائیں، صنعت کاروں کی طرف آ جائیں، اس بینک کا قرضہ، اس بینک کا قرضہ، اس بینک کا قرضہ، اس بینک کا آگے دوسرے عالمی بینکوں کا قرضہ۔ تمہاری اپنی ملکیت ہے کتنی؟ صرف کاغذ چھاپ چھاپ کر کے سارے ملک کے اندر یہ خرید و فروخت کروا کے یہاں تک حالات پہنچا دی۔ قرضوں کی بنیاد پہ، قرضوں کی بنیاد پہ وہ ان کے قرضے لے آئے، اور تو پھر ساری عمر ان کا سود ہی ادا کرتے رہو نا، اصلی پیسہ تو ادا ہوگا ہی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک کا اصلی پیسہ ادا بھی کر دیا گیا ہو؟ سود ہی سود دیتے رہو گے، اور یہ سارا قرضوں پر مبنی معیشت کا جو نظام ہے اس نے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ملک کے اندر جب بھی کوئی سکہ چلاؤ، جب بھی کوئی پیسہ چلاؤ، جب بھی کوئی روپیہ چلاؤ، 1 روپے کا چاہے تم نوٹ چھاپو یا 5 روپے کا تم نوٹ چھاپو یا 100 روپے کا تم نوٹ چھاپو، تو پہلے اس کا سونا یا چاندی تمہارے پاس موجود ہونا چاہیے، اس کا بدل موجود ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تمہارے پاس وہ پیسہ لے جائے حکومت کے پاس کہ مجھے تو اس کے بدلے میں اپنا سونا چاہیے، تم اس کو سونا دے سکو، تم اس کو چاندی دے سکو، تو اب جتنا تمہارے ملک میں یہ چل رہا ہے دولت ہے اتنا سونا، وہی قرضے ہاتھ خالی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کی بنیاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنہری اصولوں پر نہیں رکھی، قرآن کے اصولوں پر نہیں رکھی، قرضہ ہی قرضہ۔ اس دکان وہ پیچھے بینک سے قرضہ ہے، بینک کا آگے صنعت کار پہ، صنعت کار کا آگے مال لینے والے سے، مال والے کا آگے دکان والے پہ، دکان والے کا آگے سیل مینوں سے، اسی طرح قرضہ 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 قرضہ۔ حقیقت کیا ہے؟ اور پھر سال کے بعد یہ قرضہ چلتا رہا، ملک میں قرضہ چلتا رہا، قرضے ہوتے رہے۔ جب سال آتا ہے جتنا کمایا وہ جتنا سود ہوتا ہے، جو نفع بچا جو ملک کے خزانے میں ہوا وہ سود میں دے دیا، پھر ہاتھ خالی سے خالی کر کے بیٹھے، پھر پورا سال کمانے میں لگ گئے، پھر سال کے بعد اس سود کا قرضہ دیا۔ میرے جان محترم، ہر شخص کو اپنے طور پر سود سے بچے۔ سود کی بے برکتی، سود حرام ہے، سارے رزق کو برباد کر دیتا ہے، سارے رزق کو خراب کر دیتا ہے، اللہ کی پاکیزہ نعمتوں کو خبیث بنا دیتا ہے۔ اس سود سے بچیں، سود کے جذبے سے بچیں، سود کی سوچ سے بچیں، اور اللہ کی طرف یہ سود کھائیں گے تو پھر عبادات کی طرف بھی نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے ہماری بات، ہر آدمی یا تو خود یا حکومت نے اس کو زبردستی سود کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے۔ قرضے لے، ہر پاکستان کا رہنے والا مقروض ہے، ہر انسان قرضے پر ہے، ہر بچہ مقروض ہے، اس قرض پر سود ہے۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کے دے رہا ہوں، مجھ پر بھی میری حکومت نے مجھے قرض دار بنا دیا ہے، اس قرضے کے اندر مجھ پر بھی سود ہے۔ بیان قرآن کر رہا ہوں، بیان حدیث کر رہا ہوں، بیان سود کے خلاف کر رہا ہوں، لیکن میرے سر پر بھی اس میرے کردار نے، جو میں نے زندگی میں غلط فیصلے کیے اور صحیح لوگوں کو نہیں لایا، انہوں نے میرے سر پہ بھی لا کے سود کی گٹھڑی رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ذکر والی زندگی، اپنی عبادت والی زندگی، اپنے دین والی زندگی، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات والی زندگی، صحابہ کرام کے نقش و پا والی زندگی، اللہ تعالیٰ کے آپ نیک بندوں والی زندگی ہمیں بھی عطا فرمائے۔
ہماری اولادوں کی بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان سے ہر اس چیز کو نکال دیں جس سے بے برکتی پھیلے یا حرام پائی پھیلے یا رزقوں میں حرام پائی آئے، حرام کا شبہ ہے۔ اے اللہ پوری پاکستان کی قوم کو رزق حلال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، برکتوں والا رزق عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما، ہماری اولادوں کی بھی عطا فرما، ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرما، ہمارے حاکم حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کو بھی عقل سلیم عطا فرما، اپنے دین کی سمجھ عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔